بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کی ایک عظیم اور مختصر سورۃ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کا تفصیلی تفسیر بیان کریں گے۔ یہ سورۃ قرآن کی 112ویں سورت ہے، مکی سورتوں میں سے ہے۔ اس میں 4 آیات، 15 کلمات اور تقریباً 78 حروف ہیں۔ یہ سورت توحید کی بنیاد ہے، شرک کی ہر قسم کی نفی کرتی ہے اور اللہ کی وحدانیت کو انتہائی جامع انداز میں بیان کرتی ہے۔ اسے سورۃ توحید، سورہ اخلاص، سورہ نجات، سورہ اساس اور دیگر ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ سورت اتنی مختصر ہے مگر اس کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت قرآن مجید کے تیسرا حصے کے برابر ہے۔ آئیے قدم بقدم اس کی تفسیر سنتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان مزید مضبوط ہو اور دل میں توحید کی روشنی پھیل جائے۔ پہلے شان نزول کا مختصر ذکر۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اگرچہ بعض روایات میں مدنی ہونے کا بھی ذکر ہے۔ مشہور روایات کے مطابق مشرکین مکہ یا یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اپنے رب کا نسب بیان کرو، وہ کس چیز سے بنا، سونے کا، چاندی کا یا کس چیز کا؟ اس پر یہ سورت نازل ہوئی تاکہ اللہ کی ذات کی پاکیزگی اور وحدانیت واضح ہو جائے۔ سورت کی تلاوت اور ترجمہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور کوئی اس کا ہمسر برابر نہیں۔ آیت بآیت تفسیری تفسیر۔ پہلی آیت، قل هو اللہ احد۔ قل کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر ہر مسلمان کو مخاطب کرتا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرے۔ ہوا ضمیر ہے جو اللہ کی ہمیشگی اور موجودگی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ کا اسم ذات ہے جو تمام کمالات کا مالک ہے۔ احد کا معنی ہے بالکل یکتا، نہ ذات میں شریک، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ یہ آیت تمام کثرت اور شرک کی نفی کرتی ہے۔ مشرکین کئی معبود مانتے تھے۔ یہ آیت کہتی ہے صرف اللہ ہی معبود برحق ہے، وہ ایک ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کی تردید ہے جو ایک سے زیادہ معبود مانتے ہیں۔ دوسری آیت، اللہ الصمد کا معنی ہے وہ ذات جس کی سب مخلوق محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ پناہ گاہ ہے، سب اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، مشکلات میں، حاجات میں سب اللہ ہی کی طرف جھکتے ہیں۔ یہ آیت اللہ کی بے نیازی اور ہماری محتاجی کو بیان کرتی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صمد وہ ہے جو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، ہمیشہ قائم ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کی تردید کرتی ہے جو اللہ کو کسی کا محتاج سمجھتے ہیں یا اسے کمزور مانتے ہیں۔ تیسری آیت، لم یلد ولم یولد۔ لم یلد یعنی اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا، نہ اس کی اولاد ہے۔ یہ عیسائیوں کی تردید ہے جو حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین کی جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، ولم یولد یعنی اللہ کسی سے جنابی نہیں گیا، وہ ازلی اور ابدی ہے۔ یہ یہودیوں اور مشرکین کی تردید ہے جو اللہ کو کسی نسب سے جوڑتے تھے۔ یہ آیت اللہ کی ذات کو نسل اور تولید سے پاک کرتی ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، وہ پیدا ہونے والا نہیں۔ چوتھی آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ یعنی کوئی اس کا برابر ہمسر یا مثل نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ قدرت میں اللہ کی کوئی مثال نہیں، کوئی شریک نہیں۔ یہ آیت شرک کی آخری شکل کی نفی کرتی ہے کہ کوئی اللہ کا جوڑ یا مقابل ہو۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کی بالکل یکتائی کو مکمل کرتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ چار آیات شرک کی تمام صورتوں کی کئی معبود، اولاد، پیدائش، برابری کی نفی کر کے خالص توحید ثابت کرتی ہے۔ سورت کی فضیلت اور احادیث مبارکہ۔ ناظرین، اس سورت کی فضیلت بے شمار ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد قرآن کا تیائی حصہ ہے، یعنی ایک بار پڑھنے سے قرآن کا تیائی پڑھنے کا ثواب، 3 بار پڑھنے سے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس سورت سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ قل سورہ اخلاص، فلق، سورہ ناس پڑھے، اللہ اسے تمام مصائب سے بچاتا ہے۔ نمازوں میں، سجدے میں، سونے سے پہلے، مشکلات میں اسے پڑھنے کی بہت تاکید ہے۔ اختتام اور نصیحت۔ محترم دوستو، یہ مختصر سورت توحید کا خلاصہ ہے۔ اسے دل میں بیٹھائیں، کثرت سے پڑھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یہ شرک سے نجات دلاتی ہے اور جنت کا راستہ کھولتی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے ہماری زندگی میں برکت ہوگی، ایمان مضبوط ہوگا اور اللہ کی قربت نصیب ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھے اور شرک سے بچائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔